بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، ہمارے دروس مسلسل کتاب توضیح المسائل کے موضوعات پر جاری ہیں، اور ان دروس میں سے آج ہم درس نمبر 58 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان زکوٰۃ کے متفرق مسائل ہیں، اور یہ عنوان کچھ اسباق سے کچھ دروس سے جاری ہے۔ تو اس کے مسائل ہم تفصیل سے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1951، جو شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہو وہ جس وقت علم حاصل نہ کرے اس وقت اپنی روزی کمانے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہے، البتہ یہ سلسلہ ہمارے ہاں بہت ہی کم ہے کہ کوئی علم بھی حاصل کر رہا ہو، خصوصاً دینی درسگاہوں میں، اور وہ ماحول نہیں رہا کہ انسان علم بھی حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کے لیے بھی کوئی کام کاج کرے، بلکہ جو دینی درسگاہوں میں علم حاصل کرنے جاتا ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کر پھر جا کے درس حاصل کرتا ہے، حالانکہ گزشتہ زمانوں میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا۔ البتہ ہم اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص کہہ رہے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہو وہ علم حاصل کر رہا ہے، جس وقت وہ علم حاصل نہ کرے اس وقت اپنی روزی کمانے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ مثلا اگر وہ صبح کے ٹائم پہ علم حاصل کرتا ہے، شام کے ٹائم پہ کوئی کام کرے۔ اگر مثلا شام کے ٹائم پہ وہ علم حاصل کرتا ہے تو صبح کے ٹائم پہ کوئی کام کرے، اس طرح کام کے لیے اور علم کے لیے الگ الگ ٹائم مقرر کر دے۔ کہہ رہے کہ اگر اس کا علم حاصل کرنا واجب عینی ہو تو فقراء کے حصے سے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس کا علم حاصل کرنا کچھ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر علم حاصل کرے تو کمانا کافی مشکل یا ناممکن ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا علم حاصل کرنا واجب عینی ہے کہ ہر صورت میں اسے علم حاصل کرنا ہے، اگر وہ نہیں حاصل کرتا تو گناہ گار ہے۔ واجب عینی کا مطلب یہی ہوا نا کہ اگر نہیں حاصل کرتا، وہ کام انجام نہیں دیتا تو گناہ گار ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں فقراء کے حصے میں سے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیروں والے حصے میں سے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے کما نہیں رہا، جب کما نہیں رہا تو اس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں، تو پھر وہ فقیر ہوا، تو اس صورت میں وہ فقیروں والے حصے میں سے، فقراء والے حصے میں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر اس کا علم حاصل کرنا عوامی اور فلاح و بہبود کے لیے ہو تو فی سبیل اللہ کے مد سے احتیاط کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا علم حاصل کرنا واجب عینی تو نہیں ہے، لیکن فلاح و بہبود کے لیے اگر وہ علم حاصل کرے گا تو لوگوں کی بھلائی کرے گا، بہت سارے نیک کام کرے گا، بہت ساری اچھائیاں
اس کے ذریعے سے پھیلیں گی اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لائے گا، فلاح و بہبود کے لیے اگر اچھا ہو اس کا علم حاصل کرنا تو کریں کہ اس کو فی سبیل اللہ کے مد سے زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر احتیاط کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے۔ اگر حاکم شرع اجازت دیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اگر حاکم شرع اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا مشکل ہے۔ اور ان دو صورتوں کے علاوہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے والا جو ہے اگر واجب عینی علم حاصل کرنا ہے اس پر تو بھی اس کو دے سکتے ہیں، لیکن مد ہوگی فقراء والی، اور اگر اس کا علم حاصل کرنا فلاح و بہبود کے لیے ہے تو بھی حاکم شرع کی اجازت سے دے سکتے ہیں، اور مد ہوگی فی سبیل اللہ والی۔ لیکن ان دونوں صورتوں کے علاوہ نہ اس کا علم حاصل کرنا واجب عینی ہے، نہ اس کا علم حاصل کرنا فلاح و بہبود کے لیے ہے، ان دونوں صورتوں کے علاوہ کہہ رہے ہیں اس سے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا وہ اپنے لیے علم پڑھ رہا ہے، یہاں آگے چل کے مثلا کوئی نوکری وغیرہ کرنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اسی طرح بہت ساری دوسری صورتیں بھی بنا سکتے ہیں، تو ان صورتوں میں اسے زکوٰۃ دینا، علم حاصل کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1952۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو فقیر ہو نہ ہی کسی دوسرے کا غلام ہو اور بے ہوش بھی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے وہاں کھانا کھاتے ہیں، فی کس ایک سا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں، مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے۔ اب یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے زکوٰۃ فطرہ کے ساتھ۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام زکوٰۃ کہ جو کسی جنس یا کسی 10 چیزیں جو بتائی گئی ان کے حاصل ہونے پر واجب ہوتی ہے، لیکن دوسری ایک زکوٰۃ ہے جسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد انسان جب روزے تمام کر لیتا ہے اور روزے ختم ہونے کے بعد عید کی رات ہوتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی تاریخ کی پہلی رات ہوتی ہے، اس رات میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس رات میں کچھ یہ شرائط اس میں موجود ہوں شخص میں، تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، زکوٰۃ فطرہ اس پر واجب ہے۔ اب وہ شرائط کون کون سی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ ہو اور عاقل ہو، سب سے پہلی 2 شرطیں ہیں کہ بالغ بھی ہونا چاہیے اور عاقل بھی ہونا چاہیے۔ نابالغ اور
دیوانے پر زکات فطرہ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ کہ نہ تو فقیر ہو، خود زکات لینے والا نہ ہو، فقیر نہ ہو۔ فقیر ہو تو خود زکات لینے والا ہوگا، پھر وہ زکات دے گا کہاں سے؟ اور کسی دوسرے کا غلام نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کا غلام ہوگا تو وہ اس کی کفالت میں ہے، جس کا غلام ہے۔ جب وہ خود آزاد ہی نہیں ہے تو پھر اس پر زکات کیسے ہو سکتی ہے؟ زکات فطرہ بھی اس پہ نہیں ہوگی۔ اور بے ہوش بھی نہ ہو، اس وقت وہ بے ہوش بھی نہ ہو، ہوش میں ہو، تو اس صورت میں یہ چیزیں اگر، یہ شرائط اگر اس میں پائی جائیں 5، تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ اب صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہیں یا جو اس کی کفالت میں ہیں، جیسے کہ مثلا اس کے بچے، اس کی بیوی، یا اس کے ہاں جو مثلا مہمان آئے کھانا کھاتے ہوں وہ بھی، یا اس کے ایسے نوکر چاکر جو کھانا اس کے پاس کھاتے ہیں۔ تو ان ساروں کے لیے فی کس 1 سا، ہر ایک کے لیے 1 سا زکات کے طور پر نکالا جانا چاہیے۔ اچھا، سا کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں، دوبارہ تفصیل کو بیان نہیں کریں گے۔ البتہ اس میں انہوں نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے۔ 1 سا تقریباً 3 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تقریباً کہنے کی وجہ سے، جیسے کہ ہم نے وہاں پہ پہلے بھی حساب کیا تھا کہ کچھ 3 کلو سے کچھ شاید تھوڑا سا کم، اتنا جو ہے وہ اسے زکات دینی چاہیے۔ اب وہ زکات کس چیز کے ذریعے سے دے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں۔ ہر کوئی غذا نہیں، بلکہ صرف وہ غذائیں دے جو اس کے شہر میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، عموماً کون کون سی غذائیں استعمال ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مثلا گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، یہ غذائیں جو ہیں، ان غذاؤں کے ذریعے سے وہ کیا کرے؟ مستحق شخص کو 3 سا دے، اپنے بدلے میں بھی، اپنے لیے بھی، اور جو اس کے پاس کھانا کھاتے ہوں ان سب کے لیے فی کس ہر ایک کے لیے 3 کلو ان غذاؤں میں سے کوئی غذا مستحق کو دے۔ اب مستحق کو کس کو دے گا؟ پھر وہی فقیر۔ البتہ اس کی بعض دوسری بھی شرائط ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے کے مسائل میں آئیں گی۔ اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ کہنے کہ مثلا وہ چیزیں گیہوں نہیں دیتا یا جو یا کھجور یا کشمش، اگر یہ خود دیتا ہے، مثلا جو دیتا ہے، اچھی بات ہے، یا ایسی غذا جو کہ اس کے شہر میں عام طور پر زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، وہی غذا اگر دیتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ غذائیں نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں اگر وہ قیمت ادا کر دیتا ہے نقدی کی شکل میں، تو تب بھی اس کی زکات فطرہ ادا ہو جائے گی۔ اچھا،
اب یہاں پر آخری بات اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ وہ غذائیں جو عام طور پر شہر میں استعمال ہوتی ہیں وہ دے۔ اگر ایسی غذا جو کہ اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتی تو وہ غذا نہ دے۔ عام طور پر استعمال ہونے سے مطلب کیا ہے؟ عام طور پر استعمال ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے استعمال میں ہوں وہ چیزیں، ان پر ان کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ مثلا ابھی ہمارے ہاں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ گیہوں ہے، چاول ہے، یہ بہت زیادہ روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں۔ البتہ کھجور، کشمش، یہ جو وغیرہ، یہ جوار وغیرہ، یہ تو کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو یہ ہمارے لیے کافی نایاب بن چکی ہیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ہم اپنے شہر کے اوپر تو قیاس نہیں کریں گے۔ ہمارے شہر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے گیہوں اور چاول، لیکن ہو سکتا ہے کہیں پہ گیہوں اور چاول نایاب ہو اور وہاں پہ کھجور اور کشمش وغیرہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہی چیزیں جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیے یہی چیزیں دے، بلکہ وہ دیکھے گا کہ اس کے شہر میں جو زیادہ چیز استعمال ہوتی ہے وہی دے۔ اگر اس کے شہر میں ان چیزوں میں سے اگر اس کے شہر میں کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی یا بہت کم استعمال ہوتی ہے تو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔